السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شارق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو کریٹر۔ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ارطغرل غازی کے بارے میں۔ ارطغرل غازی مسلمانوں کے اتہاس کے بہت ہی بہترین جنگجو اور بہت ہی اچھے اخلاق والے انسان تھے۔ ارطغرل غازی کی پیدائش سن 1191 میں ترکی کے اہلت کے علاقے میں ہوئی تھی۔ وہ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ سلیمان شاہ اور ہیمہ خاتون کو 4 بیٹے تھے: ارطغرل، دندار، گندوگدو اور سنگر تکن۔ انہوں نے سلجوق شہزادہ نعمان کی بیٹی حلیمہ خاتون سے شادی کی، جن سے انہیں 3 بیٹے تھے: قندوس، سوسی اور عثمان غازی، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ قائی قبیلے کا اصل وطن خراسان تھا، جہاں منگولوں نے لوٹ پاٹ مچا رکھی تھی۔ اس وجہ سے قائی قبیلے کو ہجرت کرنی پڑی۔ قائی قبیلے نے سلجوق سلطنت کے ایک حصے اہلت میں آ کر بس گیا۔ اہلت پر اب منگول کا خطرہ منڈرا رہا تھا اور سردیاں آنے والی تھیں، تو اہلت کا علاقہ ان کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اس وجہ سے 1222 کو انہوں نے حلب کی اور ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حلب پر فتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ حلب میں بسنے کے بعد سلیمان شاہ نے اپنے بیٹے کی مدد سے صلیبیوں کا قلعہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ 1236 میں جب سلیمان شاہ کی وفات ہو گئی تھی تو ارطغرل غازی کو قائی قبیلے کا نیا سردار بنایا گیا، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گندوگدو اہلت چلے گئے اور انہوں نے سلطان علاء الدین کی قبد کی سلجوق سلطنت میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل غازی بچپن سے ہی شاطر اور ایک طاقتور شخص تھے۔ ان کے والد سلیمان شاہ جو تھے وہ ترکوں کی سفید داڑھی والے لوگوں کی تنظیم میں شامل تھے۔ یہ تنظیم مسلمانوں کو پورے جہاں میں مدد کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ارطغرل ایک نیک اور بہادر شخصیت ہونے کی وجہ سے سفید داڑھی والوں نے بھی ان کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا تھا۔ ارطغرل غازی سفید داڑھی والوں کے سردار ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے سربراہی کوئی بھی جنگ اور فیصلے میں کیا کرتے تھے۔ جب ارطغرل غازی سلطان علاء الدین سے ملنے کونیا جا رہے تھے تو بیچ میں انکارا کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ جنگ کس کی تھی، لیکن وہ پرواہ کیے بنا کم فوجی راستے والوں کی مدد کرنے میدان جنگ میں اتر گئے۔ یہ جنگ تھی سلطان علاء الدین کی قبد اور تتریوں کے بیچ۔ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے بڑی بہادری دکھاتے ہوئے تتریوں کو شکست دے دی۔ ان کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو انقرہ کے خارب میں جگہ دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارطغرل کی اب طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت کسی جدوجہد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کو دیے ہوئے علاقہ سلجوق سلطنت کا ایک اہم علاقہ تھا، جہاں سے سلطان علاء الدین کی سلطنت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر کیے گئے جدوجہد کی وجہ سے ارطغرل غازی اور ان کے کئی ساتھیوں کو غازی کا لقب ملا۔ غازی کی خواہش تھی کہ وہ اسلامی سلطنت کو بڑھانے اور اسلام کو پھیلانے میں مدد کرنے کے لیے وہ خود کی ایک عظیم الشان سلطنت بنانا چاہتے تھے۔ ان کی اس خواب کو ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے پورا کیا۔ عثمان غازی کے سلطنت بننے سلطانونی ہی تھا اور حن غازی نے اس کا نام بدل کر عثمانیہ سلطنت رکھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کو لے کر تاریخ میں کئی اختلاف ہیں۔ کئی لوگوں کے حساب سے 90 سال کی عمر میں 1281 یا 1282 کو ان کی وفات ہوئی، اور کچھ تاریخ دانوں کے حسابوں سے 98 سال کی عمر میں 1288 یا 1289 کو ان کی وفات ہوئی۔ انہیں سقوط ترکی میں دفن کیا گیا۔ ان کی مزار پر عثمان نے ایک مقبرہ اور ایک مسجد بھی بنائی ہے۔